نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس شخص نے حج کو لازم کر لیا ان مہینوں کے اندر، فلا رفث ولا فسوق، بس عورتوں کے ساتھ اس کے لیے بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے، اور نہ گناہ کی بات کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کچھ بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وتزودوا، اور فرمایا کہ اپنا توشہ تیار کر لو، حج کے لیے اپنا توشہ، وتزودوا، اپنا توشہ تیار رکھو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ یہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو، اے شعور رکھنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ لیس علیکم جناح، اور تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو خوب اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہوں میں سے تھے، یا گمراہیوں پر چل رہے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر تم پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم ارکان حج پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یوں یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے۔ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من یقول، جو بھی یہ کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں فراخی عطا فرما۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ان میں سے وہ لوگ جو یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے وہاں پہ کام سر انجام دیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے اندر، گنتی کے جو چند ایام ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور فرمایا کہ اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے جس نے 2 دنوں کے اندر جلدی کی۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اسم علیہ، اس کے لیے بھی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرو۔ وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ معزز سامعین، یہ حج کے بارے میں بات
گزشتہ سبق سے ہمارے سامنے چل رہی ہے. گزشتہ سبق جو تھا ہمارا، اس میں ہم نے جہاد اور حج کا مشترکہ حکم پڑھا تھا، اور حج کے بارے میں اگر کوئی آدمی احرام باندھتا ہے اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کا توشہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کا راستہ کوئی روک دیتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اسے واپس جانا پڑتا ہے احرام باندھنے کے بعد، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے، یہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے. معزز سامعین، آج کا یہ سبق ہمارا یہاں اس بات سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بتا دیا، انسانیت کو بتا دیا کہ ایسا نہیں کہ حج یہ کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، بلکہ فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، انہی کے اندر حج کیا جا سکتا ہے. 12 کے 12 مہینوں میں حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ تو بھئی حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی-قعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن. ویسے تو ذوالحج کے پورے مہینے کو حج کا مہینہ کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ 3 مہینے حج کے ہیں. یہ 3 مہینے حج کے ہیں. ان 3 مہینوں کے حج کے ہونے کا مطلب بھائی یہ اچھے طرح سمجھ لیجیے. ہمارے ہاں ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ذوالحج کا مہینہ حج کا ہے، اسی میں یہ حج کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل بعین ہی بات درست ہے. لیکن یہاں پہ جو 3 مہینے حج کے کہے جا رہے ہیں وہ اس معنی میں کہے جا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی شوال کے مہینے میں احرام باندھ لیتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ وہ پھر شوال کا مہینہ بھی گزارے گا اور آگے ذوالقعدہ کا مہینہ بھی گزارے گا، یعنی جو 11واں مہینہ ہے، اور پھر ذوالحج کے پہلے جو 10 دن ہیں اسی احرام میں اگر گزار کے اور ان مخصوص 8، 9 اور 10 ذوالحج کو حج کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کا حج ادا ہو جائے گا. ایسے آدمی کا حج ادا ہو جائے گا. البتہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک میں ہی احرام باندھ لیا شوال سے پہلے، تو آیا اس کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں 2 قول ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا حج پھر بھی، بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں اس کا حج نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ اس نے حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھ لیا ہے. اب اس کا حج ادا نہیں ہوگا. البتہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حج تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ حج مکروہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھ لیا ہے. یہ مطلب ہے اشہر حج کا، یعنی حج کے مہینوں کا مطلب آپ کے سامنے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی شوال کا مہینہ جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، اگر اس مہینے میں کوئی آدمی احرام باندھ لیتا ہے، اور پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا، حج کے جو اسفار ہوتے تھے وہ یہ مہینوں پر مشتمل ہوتے تھے، لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے یا بسا اوقات جو ہے وہ سمندری راستہ بحری بیڑوں اور کشتیوں کے اندر سفر کرتے تھے، تو مہینوں سفر پہ جو ہے وہ خرچ ہوتے تھے. تو لوگ اس طرح کرتے تھے کہ گھر سے نکلتے ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے. بات سمجھیں؟ اب جو ہے وہ 2-3 مہینے احرام میں ہی رہتے تھے. اب اگر اگر زمانے میں دیکھا جائے یا دوبارہ پھر اگر کسی آدمی پر ایسی کوئی حالت آ جائے کہ اگر وہ شوال کے مہینے میں احرام باندھ لیتا ہے تو اس کا حج بلا کراہت درست ہوگا. لیکن اگر شوال سے پہلے احرام باندھا ہے تو یہ احرام باندھنا درست نہیں ہوگا. البتہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، ان کے نزدیک حج ہو جائے گا لیکن ایسا حج مکروہ کہلائے گا. اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر احرام باندھ لیا تو آخر تک جب تک حج کر کے احرام کھول نہیں دیتا، احرام کی ساری پابندیوں سے گزرنا پڑے گا. ان تمام پابندیوں سے گزرنا پڑے گا، ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اب احرام کی پابندیاں کون سی ہیں بھائی؟ یہ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ جیسے ہی احرام جو ہے وہ کوئی بھی حاجی عمرہ کرنے والا باندھ لیتا ہے، بہت سی حلال چیزیں اب اس پر کیا ہو جاتی ہیں؟ اس پر حرام ہو جاتی ہیں. بھائی میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ روزے کی دی تھی
کہ روزہ انسان جب رکھ لیتا ہے عام حالات میں کھانے پینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن جیسے ہی روزہ رکھ لیا اب وہی حلال اور طیب چیزیں اب اس پر کیا ہو گئی؟ روزہ دار پہ حرام ہو گئی۔ اچھا چلے اب یہ تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی رمضان المبارک میں مثال، ایک نماز کی مثال لے لیتے ہیں۔ اب عام حالات کے اندر بات کرنے کی، بولنے کی، سلام کرنے کی، جواب دینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن جیسے ہی ہم نماز کا تکبیر تحریمہ باندھ لیتے ہیں اب یہی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اب نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ سلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں۔ ان تمام کاموں میں سے اگر کوئی بھی کر لیا تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں حلال تھیں، مباح تھیں، تکبیر تحریمہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ اب جب تک سلام نہیں پھر جاتا تب تک یہ چیزیں کیا رہیں گی؟ یہ اسی طرح چیزیں حرام رہیں گی۔ تو تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تکبیر بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ احرام کو بھی احرام اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لباس باندھ لیا جاتا ہے، احرام کی نیت کر لی جاتی ہے، بہت سی حلال چیزیں اس احرام باندھنے والے پر کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں۔ بھئی بات سمجھ گئے؟ اب وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح اچھا حتیٰ کہ موزے تک نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح معزز سامعین محرم جو ہے یہ مباشرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، نہ ہی مباشرت کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اسی طرح معزز سامعین محرم حجامت نہیں بنوا سکتا، بال وغیرہ نہیں کٹوا سکتا۔ اسی طرح محرم خوشبو تک نہیں لگا سکتا۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں احرام سے شروع ہوتی ہیں اور جب تک احرام کھول نہ دیا جائے تب تک یہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ جیسے ہی احرام کھول دیا اب ان تمام پابندیوں سے یہ محرم کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اب یہ جو ہے وہ تھوڑی تفصیل تھی اس کے بارے میں۔ اب ذرا دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں یعنی مقرر مہینے ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں بھائی؟ شوال، ذیقعد اور ذوالحج۔ اچھا ایک آدمی اگر شوال میں وہاں حرم میں چلا جاتا ہے تو ارکان حج ادا کرنے سے اس کا حج شوال میں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ احرام اگر باندھنا چاہے تو حج کی نیت سے احرام باندھ سکتا ہے بس، باقی ارکان حج تو ایام حج ہی میں ادا کیے جائیں گے، اشہر حج میں نہیں بلکہ ایام حج میں۔ اور ایام حج کون سے ہیں؟ 8، 9 اور 10، آگے 11، 12 کے کچھ مزید آگے جو ہے وہ رکن ہوتے ہیں جیسے جمرات وغیرہ اور وہ رمی وغیرہ کرنا۔ تو بہرحال معزز سامعین اب دیکھیے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، کہ جس آدمی نے حج کو لازم کر لیا۔ حج لازم کیسے ہوتا ہے؟ احرام باندھنے سے۔ ماشاءاللہ، حج کیسے لازم ہوتا ہے؟ ایک آدمی اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو یہ نفل اس پر کوئی ضروری تو نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اس نے نیت باندھ لی اب ان رکعتوں کو پورا کرنا اس پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ جو چیز پہلے واجب نہیں تھی اگر خود سے واجب کر لی تو اب اس کا پورا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح اگر ایک آدمی پر حج فرض نہیں تھا، عمرہ جو ہے وہ ویسے ہی فرض نہیں ہوتا بھائی، اگر ایک آدمی پر فرض نہیں تھا لیکن اس نے نیت کر کے احرام وغیرہ باندھ کے اب یہ ایسے ہی جیسے اس نے نماز کی نیت باندھ لی ہے، اب اس کو مکمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو کے واپس آ گیا، راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اس کی وجہ سے واپس آ گیا، یا اس نے مباشرت وغیرہ کر لی، اس کا بھی حج فاسد ہو جائے گا۔ ابھی اس پر ضروری ہے کہ ایک گائے کے بقدر جو ہے وہ وہاں پہ قربانی بھی دے اور اگلے سال اس حج کی قضا بھی دے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، بات سمجھیں؟ اگر کسی نے مباشرت وغیرہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں کر لی وہ حج بھی فاسد ہو جائے گا، دم بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک اگر روزہ دار
روزے کی حالت میں مباشرت کر لیتا ہے، اب اس کے لیے بھائی ایک تو اس روزے کی قضا ضروری ہے، دوسرا کفارے کے طور پہ 60 مسلسل روزے رکھنا اس پر ضروری ہے۔ اب یہ کل ملا کے کتنے ہو جائیں گے؟ 61 روزے ہو جائیں گے۔ اب وہاں پہ کفارہ کیا ہے مباشرت کا؟ کہ پہلے تو دم واجب ہوا اور قضا کے طور پہ آئندہ سال کا حج بھی اس پر فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ ہاں جی، یہ تفصیل ہے اس میں۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، فلا رفث، تو وہ جو ہے وہ اس نے اس حج کے دوران عورتوں سے بے حجاب نہ ہوا، یا اس کے لیے بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے۔ بے حجاب ہونے کا مطلب جو ہے وہ ابتدا سے انتہا تک ہے، یعنی بوس و کنار سے لے کر مباشرت تک رفث ہر ایک عمل پر بولا جاتا ہے، صرف جماع اس کا معنی نہیں ہے، بوس و کنار اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا کہ جو ہے وہ بوس و کنار سے لے کر جماع تک جتنے اعمال ہوتے ہیں ان تمام پر لفظ رفث جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا ولا فسوق، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی گناہ کی بات کرنا جائز ہے، ولا جدال، اور نہ ہی اس کے لیے جھگڑا وغیرہ کرنا یہ جائز ہے، فی الحج، حج کے دوران۔ اچھا بھائی اب دیکھیں، فسق جو ہے گناہ گاری، یہ عام حالات میں جائز ہوتی ہے؟ عام حالات میں بھی تو جائز نہیں ہوتی ہے۔ جھگڑا کرنا کیا عام حالات میں جائز ہوتا ہے؟ عام حالات میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایام حج میں بطور خاص فسق اور جھگڑے کو پھر کیوں بیان کیا ہے؟ بھئی اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی یہ تین الفاظ جو ہے نا، رفث، فسوق اور جدال، یہ اسماء میں سے ہیں۔ یہ آپ اس بحث کو تو نہیں سمجھیں گے، لیکن میں صرف ایک نقطے کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ اسم ہے تینوں کے تینوں، حالانکہ یہاں پہ فعل ذکر ہونے چاہیے تھے، افعال مذکور ہونے چاہیے تھے، اللہ نے افعال ذکر نہیں کیے بلکہ اسماء ذکر کیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسماء میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں بھائی بے حجاب ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور بھائی گناہ گاری کی اجازت نہیں ہے، اور بھائی سن لو لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ فسق، گناہ گاری اور لڑائی جھگڑا یہ تو عام حالات میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پہ بطور خاص کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے ایام میں پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، جب خاص طور پہ مطاف کے اندر طواف وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، رمی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مینا کی طرف، کبھی مزدلفہ کی طرف، کبھی عرفات کی طرف، کبھی جو ہے واپس جو ہے وہ یہاں پہ واپس آ رہے ہوتے ہیں مسجد حرام میں۔ اب کیا ہے، وہاں پہ ایک جمگٹھا ہوتا ہے اور رش ہوتا ہے، جسم کے ساتھ جسم لگ رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی خاص طور پہ جب پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ ہیں تو ہر رنگ و نسل کے، ہر مزاج اور طبیعت کا بندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو لڑائی وغیرہ کا وہاں پہ زیادہ اندیشہ ہو سکتا تھا، بات سمجھے۔ اور خاص طور پہ جب لوگوں کی وابستگی اور ان کی جو ہے وہ محبت ایک جذباتی انداز میں ایک ہی بیت اللہ کے ساتھ منسلک ہے، اب ہر ایک کی خواہش اور کوشش ہے کہ میرا ہاتھ لگ جائے، میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں، میں جو ہے وہ ملتزم سے چمٹ کے کوئی ایک دو جملے دعا کے ہی کہہ دوں، بات سمجھے، میں استلام کر لوں، غلاف کعبہ کو پکڑ لوں۔ اب ہر ایک یہ چاہ رہا ہوگا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو وہاں پہ اندیشہ اس بات کا کہ لوگوں کے حقوق آگے پیچھے ہوں، غصب نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بطور خاص تاکید کے ساتھ کہا کہ وہاں پہ کسی قسم کے فسق اور گناہ گاری کی تمہیں اجازت ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے تم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ بھئی بات سمجھے نہیں سمجھے ہے؟ وہاں پہ ہر ایک آدمی، ہر ایک حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے، اپنی ذات پر دوسرے کو مقدم سمجھے۔ اور جب اس طرح انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد یہ ایسا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اس طرح گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عام طور پہ جہاں پہ حدیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں،
فلاں عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان تمام مقامات پر صغائر مراد ہوتے ہیں، کبائر مراد نہیں ہوتے۔ لیکن حج کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں، فقہاء اہل علم نے کہا حج ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اگر کوئی حاجی حج مبرور جس میں اس نے لڑائی نہ کی ہو، جھگڑا نہ کیا ہو، لوگوں کے حقوق غصب نہ کیے ہوں، ہر طرح کی گناہ گاری اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہو، جب یہ حج کر کے حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو گناہوں کے مٹنے کی بات ہے تو صغائر اور کبائر ہر طرح کے مٹنے کا ذکر ہے۔ جس طرح صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اب ایسا تو نہیں کہ صرف صغیرہ اس کے ذمہ نہیں ہوتے، کبیرہ ہوتے ہیں، بس وہ تو صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے جو ہے وہ بچا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور یاد رکھیے بھائی، حقوق اللہ مراد ہیں، حقوق العباد اب بھی مراد نہیں ہے۔ جو کبائر یہاں پہ مٹے ہیں جو معاف ہوں گے وہ حقوق اللہ سے جن کا تعلق ہوگا وہ گناہ بخشے جائیں گے، حقوق العباد کسی طور پہ بھی نہیں بخشے جاتے، ان کی معافی اللہ کے پاس ہے ہی نہیں بھائی۔ یہ کلیہ آپ نتھی کر لیں، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں، حقوق العباد کی معافی اور اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں نہیں ہے۔ یا تو دنیا میں آپ اس آدمی سے جو ہے وہ کوئی مذاکرات کر لیں، کوئی ڈیل کر لیں، کوئی سمجھوتا کسی نہ کسی بات پہ کر لیں بھائی، اور نہیں تو معافی ہی مانگ لیں، حق ادا کر دیں، نہیں جو ہے وہ اگر ادا کرنے کی سکت اور طاقت اس سے معافی مانگ لیں بھائی۔ اگر آپ ہاتھ جوڑ کے للہیت اور خلوص سے مانگیں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتنا ہی جو ہے وہ دل کا پتھر والا ہو کہ وہ آپ کی معافی مانگنے پہ بھی معاف نہ کرے اس سے، وگرنہ کل قیامت کے دن بھی اللہ اسی بندے کے حوالے بندے کو کریں گے، بھئی وہ کھڑا ہے معاف کرتا ہے تو کروا لو، میرے پاس معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں۔ اور یاد رکھیں دنیا میں امکان ہے کہ یہ معاف کر دے، دنیا میں امکان ہے کہ آپ اس کا حق اس کو لوٹا دیں، لیکن آخرت میں وہ بھی معاف نہیں کرے، آخرت میں وہ معاف، یہ پکی لکھائی بات ہے بھائی، آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا بھائی؟ وہاں پہ پھر آپ کے نیکیوں، وہاں کا سکہ تو نیکیاں ہے نا، اب اس سکے کے ساتھ وہ رائج الوقت جو وہاں کا سکہ ہے وہ نیکیاں بھائی، اس سے آپ کی پھر وہاں پہ بارگیننگ ہوگی، خرید و فروخت ہوگی۔ وہ کیسے کہ جو ہے وہ آپ کی نیکیاں اٹھا کر اس کے حق کے بدلے میں دی جائیں گی، اس کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ نیکیاں آپ کی کم پڑ گئیں، ہماری نیکیاں کم پڑ گئیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ یہ وقت کسی مسلمان پہ نہ لائے، اگر کم پڑ گئیں تو پھر خرید و فروخت کا دوسرا زاویہ شروع ہو جائے گا کہ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں۔ بات سمجھو نہیں سمجھے ہیں؟ اس لیے بھائی اپنے تمام معاملات اس دنیا کے اندر ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ نمٹا لینے چاہیے، بندے کا کوئی حق جو ہے وہ ہمارے سر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اب ذرا دیکھیے، فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم نیکی کے جتنے کام بھی کرتے ہو یعلمہ اللہ، اللہ کے علم میں ہے، وتزودوا، اور تم حج پر اپنا توشہ تیار رکھو۔ اچھا بھئی یہ اس دور میں بھی کچھ حاجی ایسے ہوتے تھے کہ انہوں کے پاس ایک چادر بس کندھے پہ رکھی، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بھئی توشہ وغیرہ کھانا پینا آگے پیچھے، بس ہم متوکل علی اللہ ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ بھئی یہ توکل کا معنی کہاں سے لے لیا؟ توکل کہتے ہیں کہ آپ پہلے اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل کا معنی اور مفہوم نہیں ہے بھائی۔ مسبب الاسباب نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، اپنا توشہ تیار رکھو، اپنا توشہ۔ البتہ اگلی بات اللہ نے ضرور کہہ دی، وہ کیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارے توشے میں سے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ تقوی کی دولت ہے۔ جہاں پہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جہاں پہ تمہیں کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ کپڑے وغیرہ ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ جو سب سے ان تمام اشیاء میں سے جو سب سے قیمتی اثاثہ تمہارے لیے سفر حج میں ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کے توشہ ہے۔ اللہ نے فرمایا باقی تیاریوں میں ایسا نہ ہو کہ تقوی کو گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، تقوی کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔
اور فرمایا واتقونی، اور اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اس کے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ بھئی فضل تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فضل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی وہاں پہ جا کے حج سے فارغ ہو کے تجارت وغیرہ کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، بات سمجھیں؟ یعنی یہاں سے اگر کوئی چیز وہاں پہ لے جائے، بیچ دے، وہاں کی چیزیں واپس آئے اور یہاں پہ آ کے فروخت کر دے تو اس کی اس کو کیا ہے؟ اس کو اجازت ہے، بات سمجھیں؟ فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ اچھا دیکھیں بھائی، یہاں پہ روپے پیسے کو خالص دنیا داری سمجھنا، اور اس کو خاص طور پہ دینی معاملات کی جب بات ہے، اب مولوی تو پیسے دی گل کر دے، انہیں تو اخلاص ہون رہا ہی نہیں، اخلاص والے لوگ ٹر گئے جی، ہون نہیں باقی رہے تو پیسے مانگ دے، فیس مانگ دے۔ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توکل کے منافی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالص دنیا داری ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو اپنا فضل کہا ہے، اور صرف اس موقع پہ نہیں کہا، بلکہ سورہ جمعہ کے اندر جب کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنی خرید و فروخت کو وہیں پہ چھوڑ دو، اپنے کام کاج دنیا کے دھندے وہیں پہ بند کر دو، اور فوراً مسجدوں کی طرف لپکو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، وَابْتَغُوا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ نے یہاں پہ بھی مال کو کیا کہا ہے؟ اپنا فضل کہا ہے، بات سمجھیں؟ اس لیے ہر جگہ پہ مال کو جو ہے وہ خالص دنیا داری کہنا، یا جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کو دنیا دار سمجھنا، جو ذمہ دار کر رہے ہیں ان کو دنیا دار سمجھنا، ایک آدمی دکاندار دکان چلا رہا ہے اس کو خالص دنیا دار سمجھنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ درست ہاں، اگر تو وہ نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے، اگر تو یہ فرائض اپنے اللہ نے جو اس کے اوپر فرائض ذمہ لگائے ہوئے ہیں، ایک تاجر ہے وہ نمازی تو ہے لیکن اسے اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ کا کوئی فکر نہیں، ایک ذمہ دار تو ہے وہ نماز تو پڑھ ہے لیکن عشر کی کوئی فکر نہیں، آج تک اس نے حساب کر کے عشر نہیں دیا، اب یہ دنیا دار ہے بھائی، چاہے نمازی ہے، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ دنیا دار۔ اب یہ ایک جو دین دار اور دنیا دار کا ایک مفہوم ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے۔ دنیا داری یہ نہیں کہ جو دکان میں بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے، جو کوٹھی میں ہے وہ دنیا دار ہے، جو اچھی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے، جو بڑا ذمہ دار ہے وہ دنیا دار ہے، جو دکان میں بیٹھا نہیں بھی دنیا دار اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوٹھی میں بیٹھا ہوا وہ فرائض کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے حق بھی ادا کر رہا ہے، اگر وہ لوگوں کے حق بھی ادا کرے تو ہم سے بڑا دیندار۔ اگر ایک دکان پہ بیٹھنے والا اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی تجارت، اس کا کسٹمر اور گاہک اس کو نماز سے رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس کی جو ہے وہ تجارت اور اس کا منافع اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا، تو اس سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے سمجھے؟ ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنی جنس اپنے گھر لانے سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتا ہے عشر کی صورت میں، تو یہ سب سے بڑا دیندار ہے بھائی، بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین، دنیا داری جو ہے وہ حقوق اللہ کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کر رہا ہے، وہ دنیا کے جتنے بھی مشاغل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجارت نہیں کی؟ بولیے بھائی، شام کا سفر نہیں کیا ہے، 12 سال کی عمر میں بھی کیا ہے، پھر 25 سال کی عمر میں دوبارہ پھر کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ذمہ دارہ بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ تھے، جب وفات ہوئی ہے تو وہ باغ حضور کی ملکیت میں تھے، خیبر کے اندر بہت بڑے بڑے باغ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح جتنے مہاجرین تھے وہ سارے کے سارے تقریباً تجار تھے، بڑے بڑے تاجر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ جب خلافت ان کو سونپ دی گئی، اپنا بوریا ریشم کے وہ کپڑے کا اٹھایا، کندھے پر رکھا، جا رہے، حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے بھائی؟ کہا کیا اپنا پیٹ نہیں پالوں گا؟ بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ تو وہ تو میں تجارت سے ہی پالوں گا۔ عمر نے فرمایا کہ اگر تم تجارت کرتے رہے تو خلافت کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چلو واپس جا کے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ اب دیکھیں تاجر تھے تو تجارت کرنے جا رہے تھے نا بھائی، بات سمجھے؟
اسی طرح جتنے انصار ہیں وہ سارے کے سارے ذمہ دار تھے. اب ان کو تو کوئی نہیں کہتا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو لاکھوں کروڑوں دنانیر ان کی وراثت میں چھوڑے گئے ہیں بھائی, صرف نقدی کی صورت میں. باقی جو باغ تھے, جانور تھے اور دیگر جائیدادیں تھیں وہ اس الگ ہیں. اس لیے یاد رکھیں روپیہ پیسہ یہ خالص دنیا داری, ہاں دنیا داری وہ ہے جب وہ دین کو چھوڑے گا. اگر ایک آدمی دین ساتھ رکھتا ہے تو وہ اسے اجازت ہے چاہے وہ جہازوں کا مالک بن جائے, اسے اجازت ہے اپنے جیٹ تیارے رکھے. ہمیں ہمارا دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ کسی کو اچھا کھانے نہیں دیتا, اچھا پہننے نہیں دیتا, اچھی سواری پر سوار نہیں ہونے دیتا. بس یہاں پہ توسع ہے. لیکن یاد رکھیں جب انسان دنیا داری کی طرف جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, دین کو بلا بیٹھتا ہے. بس اس سے منع کیا گیا بھائی جہاں پہ جاؤ جاؤ لیکن جو ہے اپنے دین کو ساتھ رکھو. یہ بھی پچھلے ہفتے مجھے ایک تاجر ملے اور وہ کہتے ہیں میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہوں. ایک مہینے میں جو ہے وہ 6 7 ملکوں کو میں سفر کرتا ہوں. ہفتے کی ابتدا میری جو ہے وہ یورپ میں ہوتی ہے, انتہا ایشیا کے کسی ملک کے اندر ہوتی ہے. بس یہی میری زندگی ہے. لیکن کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے میں دین کو ساتھ رکھتا ہوں. اپنے دین کو کیا کرتا ہوں, مجھے خدا کی قسم قلبی راحت اور سکون ملا اس کو صرف اس کی زیارت کر کے, اس کو دیکھ کے. اس لیے بھائی اگر ہم یہاں اپنے گھروں کے اندر رہ کے تھوڑی بہت ہی کمائی کی وجہ سے اگر دین کو چھوڑ دیتے ہیں کتنا بڑا خسارہ کرتے ہیں. اس لیے بھائی ذرا دیکھیے تو فرمایا لیس علیکم جناح, تم پر کوئی حرج نہیں ہے, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور فرمایا فاذا افضتم من عرفات, کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو, فاذکروا اللہ, تو اللہ کا ذکر. یوم عرفہ کس دن ادا کیا جاتا ہے بھائی؟ حج کا رکن اعظم 9 تاریخ کو, 9 ذو الحج کو یہ وقوف عرفہ ہوتا ہے. تو فرمایا جب وقوف عرفہ سے واپس پلٹو تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو عند مشعر الحرام, مشعر حرام میں. وذکروہ کما ہداکم, اور اس ذات کو اسی طرح پکارو جیسے اس نے تمہیں پکارنا سکھایا ہے, جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی خوب گڑ گڑا کر محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اس لیے کہ اس سے پہلے تم جتنے کام یہاں پہ کرتے تھے وہ تو سارے گمراہیوں والے کام تھے. اور حج کے ارکان تو اب اللہ سکھا رہے ہیں نا. مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے لیکن ان کے طور طریقے الگ تھے, ان کا جو ہے وہ انداز اپنا تھا, اپنی منمانیاں کرتے تھے. اب خالص احکام نازل ہو رہے ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا پہلی زندگی گمراہی والی تھی, اب ہدایت تمہیں مل رہی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اور فرمایا کہ جب تم پلٹو واپس لوٹو, من حیث افاض الناس, جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کر آتے ہیں, واستغفر اللہ, تو خوب خوب اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں, بخشنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, جب تم ارکان حج پورے کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا, تو خوب اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کیا کرتے تھے. اب بھائی مشرکین مکہ کا ایک اصل میں ان کا ایک طریقہ تھا, اس پہ اللہ نے یہاں پہ چوٹ لگائی ہے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج سے فارغ ہو کے ایک دن, ایک ان کا بہت بڑا میلہ وہاں پہ ہوتا, وہ سارے اکٹھے ہوتے اور اپنے آباء و اجداد کے تفاخر کے طور پہ تذکرے کرتے. اور بھائی میرا باپ وہ ہے جس نے جو ہے وہ اتنی لڑائیاں لڑی, میرا دادا جانتے ہو میرے دادے کا فلاں نام تھا اور وہ یہ کام کیا کرتا تھا. اب اللہ نے فرمایا جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے نا, اب ان کو چھوڑ کے اب کس کو یاد کرو, اب اللہ کو یاد کرو. بلکہ فرمایا او اشد ذکرا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. اور آگے فرمایا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, جو آدمی صرف یہ دعا کرتا ہے اللہ میری دنیا اچھی کر دے, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ سے جو صرف دنیا مانگتا ہے نا, اب یہ ہماری بھی یہی مثال, جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اللہ صحت دے دے, جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اللہ مال دے دے, جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اللہ اولاد دے دے, اولاد کو ہدایت دے دے, یا اللہ جو ہے وہ میرے کام اچھے کر دے. اب تجارت میں جو ہے وہ گھاٹا پڑ رہا ہے, دکان اچھی نہیں چل رہی, گاہک تھوڑے آ رہے ہیں, یا اللہ بڑھا دے. ٹھیک ہے, اور یہی چیزیں مانگی جا رہی. کبھی آخرت بھی مانگی, کبھی جنت الفردوس کا بھی سوال کیا, کبھی بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ بھی مانگا, کبھی اللہ کی رضا بھی مانگی, کبھی قبر کے اندر جو ہے وہ وحشتوں سے پناہ بھی مانگی, قبر کے عذاب سے پناہ بھی مانگی, کبھی موت کی سختیوں سے اللہ کی پناہ مانگی. اب یہ کون مانگے گا بھائی؟ بات سنیں. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو صرف دنیا مانگتا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ, اس کا کوئی حصہ نہیں. اور فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ مبارک بڑے سعادت مند ایسے بھی ہیں جو دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں, جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں. اب جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے.
اس کے لیے دنیا بھی، اس کے لیے آخرت بھی ہے۔ اور فرمایا دیکھیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے، یعنی جو انہوں نے یہاں پہ کام کیے اب ان کا پورا پورا کیا ہوگا آخرت میں، پورا پورا حصہ ان کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے، بہت جلد حساب لینے والے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ ایام حج گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خوب اللہ کو یاد کر لو، ان دنوں میں خوب اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ فمن تعجل فی یوم فلا اثم علیہ، جو 2 دنوں کے بعد جلدی لوٹنا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو مزید تیسرا دن آگے ملانا چاہے، 2 دن سے آگے مزید بڑھانا چاہے حج کو، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، اور فرمایا کہ بس جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب کہاں جمع کیے جاؤ گے، اللہ کے ہاں جمع کیا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔